ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه المجيد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. يا رسول الله انظر حالنا، يا حبيب الله اسمع قالنا. إنني في بحر غم مغرق خذ يدي ساهل لنا أشقالنا. امداد کن از بحر غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن یا شیخ عبد القادر. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقص را پیر کامل کاملا را راہنما. بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفان شکست را تو کشتی. بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی. حضرت محمد حسین آفتاب علم و دین جلوائے آئینہ حق انوار رب العالمین. معدن جود و کرم چشمہ صدق و صفا، ناقصوں پہ ہو کرم بحر محمد مصطفیٰ. دلشاد حسین نے دیا سر کو جھکا، 1369 میں ہوئی حقیقت آگاہ. دیے سب باطل کے پردے اٹھا، درود بر محمد صلاۃ مرتضیٰ. صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. محمد حسین اسماء خواجگان چشت پڑھے جو فجر کو جائے بہشت. قلب روشن ہوئے پڑھے جو صدا، درود بر محمد صلاۃ مرتضیٰ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد نور من نور اللہ. عزیزان گرامی قدر،
سامعین کرام، حاضرین مجلس، میرے عزیز اسلامی دینی روحانی بھائیوں، میری عزیزہ اسلامی دینی روحانی بہنوں، خطبہ مبارکہ میں قرآن کریم فرقان حمید میں سے چند آیات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ سورہ یونس جو ہے قرآن کا مصحف میں ترتیب کے اعتبار سے 10ویں نمبر کا سورہ ہے۔ اس کی میں نے 62ویں، 63ویں اور 64ویں آیت پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحیاة الدنیا وفي الآخرة لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم۔ یہ میں نے سورہ یونس سے پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ کریم نے یاد رکھیے کہ قرآن پاک میں بہت سارے واقعات کی ہمیں خبر دی ہے، جہاں اخبار انبیاء ہے، اخبار صلحاء ہے، بہت سارے نبیوں کی خبریں ہیں، صالح لوگوں کی خبریں ہیں، نیک لوگوں کی خبریں ہیں، برگزیدہ بندوں کی خبریں ہیں۔ دیکھیے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا واقعہ اللہ کریم نے قرآن پاک میں ارشاد فرما دیا کہ میں نے آدم کو کیسے تخلیق کیا ہے، اور پھر اس کا سبب تخلیق بھی، سبب خلقت بھی جو ہے وہ بھی بیان فرما دیا کہ میں نے آدم کو کس لیے تخلیق کیا ہے، کہ یہ دنیا میں میرا نائب ہوگا۔ پھر جنات کو اس سے پہلے تخلیق کیا، وَالْجَانَّ خَلَقْنَهُ مِن قَبْلُ مِن نَارِ سَمُومٍ، جنات کو اس سے پہلے جو ہے نار سموم سے پیدا کیا، لیکن وجہ خلقت بھی بیان فرما دی، کیوں تخلیق کیا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو اس لیے تخلیق کیا ہے کہ وہ صرف میری عبادت کریں، میرے سوا کسی اور کی پرستش نہ کریں، میرے سوا کسی اور کی عبادت نہ کریں۔ تو اللہ کریم نے قرآن پاک میں اپنے بندوں کا، اپنے انبیاء کا تعارف کروایا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے جنت میں رہنے کا واقعہ بیان فرمایا، کہیں پر اماں حوا کی پیدائش کا ذکر کیا ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء۔ سورہ نساء اٹھا کے دیکھیے، پہلی آیت جو ہے قرآن کا چوتھا سورہ۔ تو میرے عزیز، اماں حوا کی خلقت کی وجہ بیان فرما دی، پھر ان کے جنت سے، ان دونوں کے جنت سے نکالے جانے کا ذکر فرمایا، پھر اس کے بعد کہیں پر نوح علیہ السلام کا ذکر فرمایا، نوح علیہ السلام کے بعد طوفان نوح کا ذکر فرمایا، طوفان نوح کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نمرود کی چتا میں ڈالنے کا ذکر فرمایا، پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا ذکر فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کرنے کا ذکر فرمایا۔ کہیں موسیٰ علیہ السلام سے کلام کی بات ہوتی ہے، کہیں موسیٰ علیہ السلام کو احکامات دینے کی بات ہوتی ہے، کہیں موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا جاتا ہے۔ تو یہ تمام باتیں اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید میں ہمیں بتا دی ہیں، بیان فرما دی ہیں۔ اسی طریقہ سے اللہ کریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا تذکرہ فرمایا، عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے تذکرے کے بعد پھر ان کی نوجوانی کا ذکر فرمایا، پھر اس مائدہ کے نزول کا ذکر فرمایا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم پر نازل ہوتا رہا، پھر اس کے بعد
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھا لینے کا ذکر فرمایا، جہاں سرکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر فرمایا تو اللہ کریم نے ان کی شان ہی الگ بیان فرمائی ہے۔ فرمایا اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے آپ کا ذکر جو ہے وہ زمین میں نہیں رکھا ہے۔ تمام انبیاء کا ذکر جو ہے وہ زمین میں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر کہاں پر ہے؟ زمین میں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر زمین میں ہے، لیکن جب بات آتی ہے امام الانبیاء کی تو فرما دیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کا ذکر جو ہے وہ بلند فرما دیا ہے۔ ہم نے آپ کا ذکر جو ہے وہ بلند فرما دیا ہے، اس کو رفعت عطا فرما دی ہے۔ زمینوں میں بھی آپ کا ذکر ہوتا ہے، آسمانوں میں بھی آپ کا ذکر ہوتا ہے۔ چاند سورج کی بات آتی ہے تو چاند کو دو ٹکڑے کر کے بتا دیا، اور قرآن میں اس کا ذکر فرما دیا کہ میرے محبوب نے ایسے چاند کو کبھی دو ٹکڑے کر دیا تھا، کبھی چاند دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا تھا۔ پھر جب سورج کی بات آئی ہے تو حضرت مولا علی کے لیے سورج کو واپس پلٹا دیا۔ میرے محبوب نبی کا، امام الانبیاء کا، سید الانبیاء کا، محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ شب اسرہ کے دولہ شاہ ہر دوسرا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب اللہ کریم نے ذکر فرمایا ہے تو عجب انداز میں ذکر فرمایا ہے۔ تو جہاں اللہ کریم نے اپنے تمام انبیاء کا بڑی شد و مد کے ساتھ ذکر فرمایا تو وہیں پر آ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلسلہ نبوت کو ختم کر دیا۔ اب کوئی نبی نہیں آ سکتا، اس لیے کہ خاتم النبیین تشریف لے آئے ہیں، نبیوں پر مہر لگانے والے تشریف لے آئے ہیں۔ مسلمان دنیا کی وہ واحد امت ہیں جو تمام انبیاء علیہ السلام کے وجود کو تسلیم کرتے ہیں۔ دیکھیے جو یہودی ہیں وہ عیسائیوں کو تسلیم نہیں کرتے، یہودی جو ہیں عیسائیوں کی تسلیم نہیں کرتے۔ یہودی اور عیسائی جو ہیں اسلام کو تسلیم، سماوی دین جو ہے وہ تسلیم نہیں کرتے، لیکن یہ مسلمان ہیں جو تمام انبیاء علیہ السلام کو تسلیم کرتے ہیں، ان کی نبوت کا اقرار کرتے ہیں، اور کوئی مسلمان کسی نبی کی نبوت کا انکار کر دے وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ کتنا بڑا فیض ہے، کتنا بڑا کرم ہے۔ اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، قیامت تک کے لیے نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ اب کوئی مسلمہ آ جائے، سجا بنت حارث آ جائے، کوئی غلام احمد پرویز آ جائے، کوئی آ جائے، ہم اسے یہی کہیں گے کہ یہ کذاب جھوٹا ہے، کذاب ہے، جھوٹ بولتا ہے۔ اس لیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی نبی کی آمد نہیں ہو سکتی ہے۔ تو چنانچہ اللہ کریم نے جہاں اپنے انبیاء کا تذکرہ فرمایا قرآن پاک میں، وہیں اپنے ایسے برگزیدہ بندوں کا ذکر فرمایا جو نبی تو نہیں ہیں، جو نبی نہیں ہیں، لیکن ان اللہ کے برگزیدہ بندوں کو دیکھنے سے اللہ یاد آ جاتا ہے۔ ان اللہ کے بندوں کو دیکھنے سے اللہ یاد آ جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، باپ بھی صحابی، بیٹا بھی صحابی رسول۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ولی وہ شخص ہوتا ہے، ولی کی پہچان یہ ہے، ولی وہ شخص ہوتا ہے جس کو دیکھنے سے اللہ یاد آ جائے۔ دیکھیے سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا، الا ان اولیاء اللہ، الا ان اولیاء اللہ، اس کا مطلب کوئی اللہ کے دوست ہیں، کوئی اللہ کے ولی ہیں۔ اسی لیے تو اللہ کریم نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ کے جو ولی ہیں، اللہ کے جو دوست ہیں، جو اللہ کے دوست ہیں، لا خوف علیہم
ولا هم يحزنون، انہیں کوئی خوف نہیں ہوتا ہے، کوئی خطر نہیں ہوتا ہے، کسی قسم کا انہیں کوئی خطرہ نہیں ہوتا ہے۔ کیوں نہیں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے دوست ہوتے ہیں، اور جو اللہ کا دوست بن جاتا ہے اس سے ہر قسم کا خطرہ دور ہو جاتا ہے۔ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ انہیں کوئی غم ستاتا ہے، نہ ان کے پاس کوئی غم آتا ہے، نہ انہیں کوئی تکلیف ہوتی ہے، نہ انہیں کسی بات کا خطرہ ہوتا ہے۔ خطرہ کس بات کا ہوتا ہے؟ کہ دنیاوی مال و اسباب چھن جائے گا۔ خطرہ کس بات کا ہوتا ہے؟ کہ کوئی جیب میں سے مال نکال لے گا۔ خطرہ کس بات کا ہوتا ہے؟ کہ کوئی زمین چھین لے گا۔ خطرہ کس بات کا ہوتا ہے؟ کہ دنیاوی مال و اسباب چھین لے گا۔ تو جن کے پاس اللہ کا سب کچھ ہوتا ہے، ان کے پاس چھیننے کے لیے کوئی چیز نہیں ہوتی ہے۔ حضرت علامہ اقبال درویش لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، طارق بن زیاد جس وقت اندلس کے ساحل پر پہنچے، جسے آج جبرالٹر کہتے ہیں، اسپین میں پہنچے، تو انہوں نے وہاں جا کر اپنی کشتیوں کو آگ لگا دی۔ بڑا مشہور واقعہ ہے۔ جب کشتیوں میں آگ لگا دی تو کسی نے کہا کہ آپ ہمارے جرنیل ہیں، آپ ہمارے جرنیل ہیں، سرما آنکھوں پر آپ کا ہر حکم، لیکن وسیلہ ترک کر دینا کہاں جائز ہے؟ دیکھیے، غور کیجئے، سوال یہ کیا کہ وسیلہ ترک کر دینا کہاں جائز ہے؟ اس کا مطلب کہ وسیلہ جو ہے وہ بندے کے ساتھ ہے، تو وسیلہ ترک کر دینا کہاں جائز ہے؟ تو حضرت طارق بن زیاد جرنیل ہیں، ایک بٹالین کے یا ایک دستے کے مقدمۃ الجیش کے سپہ سالار ہیں، تو فرماتے ہیں موسیٰ بن نصیر کے آپ غلام ہیں، تو فرماتے ہیں کہ تم نے جہاں پر قدم رکھا ہے یہ ہمارا ملک ہے۔ تو دوستوں نے سوال کیا کہ یہ ملک جو ہے یہ ہمارا کس طرح سے ہے؟ ابھی تو ہم نے اس کے ساحل پر پاؤں رکھا ہے، ہو سکتا ہے ہمیں یہاں شکست ہو جائے اور ہمیں واپس لوٹنا پڑے۔ تو درویش لاہوری حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اس کیفیت کو ایک شعر میں بیان فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، ہر ملک ملک کے ماست، ہر ملک کے ماست کہ مل کے خدائے ماست۔ ہر ملک جو ہے وہ میرا ملک ہے، وہ ہمارا ملک ہے، مسلمانوں کا ملک ہے۔ ہر ملک کے ماست کہ مل کے خدائے ماست، اس لیے کہ یہ میرے خدا کی ملکیت ہے۔ جو اپنے آپ کو خدا کی غلامی میں دے دیتا ہے، جو اپنے آپ کو اللہ کی غلامی میں دے دیتا ہے، تو یقین جانیے وہ ایک چھوٹی سی جگہ کا مالک نہیں رہتا ہے، پوری دنیا اس کی ملک میں آ جاتی ہے، پوری دنیا اس کی ملکیت بن جاتی ہے۔ یہ اللہ کی ساری زمین جو ہے، ہر ملک کے ماست کہ مل کے خدائے ماست۔ تو ہمارا حال جو ہے، آج ہم دنیا میں مار کھا رہے ہیں مسلمان، کس لیے کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالی جل شانہ مجدہ کو چھوڑ دیا، اللہ کے ساتھ ہم نے ولا چھوڑ دی ہے، اللہ کے ساتھ ہم نے ولایت چھوڑ دی ہے، اللہ کے ساتھ ہم نے دوستی چھوڑ دی ہے۔ جب بڑے سردار کے ساتھ جو دوستی چھوڑ دی جائے تو اس گاؤں میں، اس علاقے میں رہا جا سکتا ہے؟ نہیں رہا جا سکتا۔ جب گاؤں کے نمبردار کے ساتھ، گاؤں کے بڑے کے ساتھ، گاؤں کے مکھیا کے ساتھ آپ اپنی دشمنی کا آغاز کر دیتے ہیں تو کیا اس گاؤں میں رہنے کے قابل رہ جاتے ہیں؟ جب خدا کے ساتھ، اللہ کے ساتھ مسلمان کی دشمنی ہو جائے گی، یہ دنیا جو ہے یہ کس کی ہے؟ یہ زمین جو ہے یہ کس کی ہے؟ یہ اللہ کی زمین ہے۔ ہر ملک کے ماست کہ مل کے خدائے ماست، اس لیے کہ سارے ملک جو ہیں وہ ہمارے ہیں، اس لیے کہ یہ سارے ملک ہمارے خدا کی ملکیت ہے، ہمارے اللہ کی ملکیت ہیں۔ تم خود کو اللہ کی ولا میں دے دو، اللہ کی دوستی میں دے دو، پھر دیکھو یہ ساری دنیا تمہاری غلام ہو جائے گی۔ جو اللہ کا غلام ہے
جو عبداللہ ہے، جو اللہ کا غلام ہے، ساری دنیا اس کی غلام ہے۔ یہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں یہ اللہ کی غلامی میں آ جاتے ہیں، یہ خود کو اللہ کی غلامی میں دے دیتے ہیں، اور اس غلامی کا جوا جو ہے وہ اپنے کاندھوں پر، اس کا قلادہ جو ہے اپنے گلے میں ڈال لیتے ہیں، اور پھر اللہ کریم ان کے لیے ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ، خبردار کان دھر کے سنو، غور سے سنو، الا ان اولیاء اللہ، بے شک کہ اللہ کے جو دوست ہیں، اللہ کے ساتھ ولا رکھنے والے جو ہیں، اللہ کے ساتھ جو دوستی کرنے والے ہیں، وہ کون ہیں؟ وہ ایسے میرے دوست ہیں لا خوف علیہم، ان پر کوئی خوف نہیں ہے۔ سب سے زیادہ خوف جو ہوتا ہے وہ یا مال کا ہوتا ہے یا جان کا ہوتا ہے۔ یہ اللہ کے ولی جو ہیں انہیں نہ جان کا خوف ہوتا ہے نہ مال کا خوف ہوتا ہے۔ تو حضرت علامہ درویش لاہوری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے، یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے، یہ جو غازی ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو تیرے سامنے سپر کر دیا ہے، سپر انداز کر دیا ہے، تیرے سامنے رکھ دیا ہے، یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے، یہ اللہ کے جو ولی ہیں یہ کیا ہیں؟ ایک تو ہے نا جہاد کرنے والے جو تلواروں سے جہاد کرتے ہیں، ایک جہاد کرنے والے وہ ہیں جو اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرتے ہیں۔ دنیا کا مال سامنے پڑا ہے، اٹھانے کو جی کرتا ہے، نفس کہتا ہے کہ اٹھا لو، نفس کہتا ہے کہ اٹھا لو، لیکن ضمیر کہتا ہے، اندر والا جو شخص ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں اٹھانا۔ مال کسی کا ہے، نہیں اٹھانا ہے۔ اس ضمیر کا جو فیصلہ ہے، جس نے اس ضمیر پہ کان دھر لیے، یقین جانو کہ وہ ذالک الفوز العظیم، ذالک هو الفوز العظیم، بس یہ جو ہے سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اپنے نفس کی اتباع نہ کرنا، نفس کی مخالفت کرنا۔ اسی لیے دراویش جو ہیں، اللہ کے ولی جو ہیں، اپنے نفس کی مخالفت کرتے ہیں۔ بسا اوقات حضرت باجدید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا مجھے ایک واقعہ یاد ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہیں جا رہے تھے تو روزہ رکھا ہوا تھا آپ نے، بڑے سارے مرید پیچھے اور معتقدین اور ماننے والے، ہاتھ چومنے والے، بوسے دینے والے پیروں کو پیچھے تھے۔ تو راستے میں آپ نے پیچھے دیکھا تو ایک جمع غفیر جو ہے وہ آپ کے پیچھے گھوڑے کے چلا آ رہا ہے۔ آپ نے گھوڑے کی خرجین سے ایک روٹی نکالی، دوپہر کے وقت روٹی کھانا شروع کر دی گھوڑے پر بیٹھ کے۔ گھوڑے پہ بیٹھے ہیں، زین پر بیٹھے ہیں، خرجین میں سے روٹی نکالی اور اس کو کھانا شروع کر دیا۔ جیسے جیسے آپ روٹی کھاتے جائیں تو لوگ کہیں ان کا تو روزہ تھا، روزہ کہاں گیا؟ ان کا تو روزہ تھا، روزہ کہاں گیا؟ وجہ کیا تھی کہ نفس نے ایک ایسی کیفیت محسوس کی کہ اتنے لوگ جو ہیں وہ میری اتباع میں ہیں۔ تو اس وقت نفس کی مخالفت کے لیے حضرت باجدید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا روزہ جو ہے وہ توڑ دیا، نفلی روزہ جو ہے وہ توڑ دیا۔ نفلی روزہ توڑنے سے جو ادھر ادھر کے لوگ تھے، جو بھٹکل یقین تھے، جو کچے یقین والے تھے، وہ سارے جو ہیں وہ واپس دوڑ گئے۔ کوئی ادھر چلا گیا، کوئی ادھر چلا گیا کہ یہ تو ایسے ہی ہیں۔ لیکن اللہ کے ولی نے اپنے اس روزے کے عوض میں اور روزے جو ہیں وہ رکھے تھے، لیکن اپنے نفس کی مخالفت کی۔ بہرکیف میرا آج کا یہ نہیں ہے موضوع میرا یہ ہے کہ یہ اللہ کے ولیوں کو خوف کیوں نہیں ہوتا ہے؟ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ حزن اور غم جو ہے وہ اللہ کریم نے انسان میں ودیت کر رکھی ہیں۔ دو کیفیات، جب کسی کا تکلیف پہنچتی ہے اس کو تکلیف ہوتی ہے، جب کوئی دنیا سے چلا جاتا ہے اس کا غم ہوتا ہے۔ لیکن اللہ کے ولی جو ہیں انہیں نہ تکلیف ہوتی ہے نہ غم ہوتا ہے۔ اس لیے حضرت قبلہ عالم پیر طریقت راہبر شریعت میرے پیر و مرشد شیخ الاسلام پیر سید دلشاد حسین شاہ گیلانی چشتی صابری تاج ولی سرکار رحمۃ اللہ علیہ ایک دن ہماری مجلس میں بیٹھے تھے، جلوہ فروز تھے، باتیں چل پڑی۔
فرمانے لگے کہ میرے پیر و مرشد حضرت سلطان العارفین قدس سالکین پیر روشن ضمیر پیر سید محمد حسین شاہ گیلانی چشتی صابری تاج ولی سرکار رحمۃ اللہ علیہ نے جس دن مجھے روحانیت کا، طریقت کا، روحانیت کا پہلا سبق دیا تو وہ یہ سبق تھا، نہ جیوندے دی خوشی کرنی نہ موئے نو رومنا ہے۔ چنانچہ اس کے بعد انہوں نے مجھے اسباق دینے شروع کیے، مختلف باتیں سکھائیں۔ کچھ عرصے کے بعد جب میں نے وہ وظائف مکمل کر لیے تو مجھے بٹھا کر پوچھتے ہیں، دلشاد جے میں مر گیا تو روئیں گا؟ حضرت قبلہ عالم پیر طریقت پیر سید دلشاد حسین شاہ گیلانی چشتی صابری تاج ولی سرکار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہاں سرکار رواں گا۔ تو فرماتے ہیں بابا جی سرکار فرماتے ہیں پھر تم نے مجھ سے کیا سیکھا؟ آؤ جے کسے نے درویش ہونا ہے، آؤ جے کسے نے فقیر ہونا ہے، نہ جیوندے دی خوشی کرنی نہ موئے نو رومنا ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ تو میرے قبلہ عالم حضرت شیخ الاسلام پیر سید دلشاد حسین شاہ گیلانی چشتی صابری تاج ولی سرکار رحمۃ اللہ فرماتے تھے نہ مال آنے کی خوشی ہوتی ہے نہ مال جانے کا غم ہوتا ہے، نہ کسی کے آنے کی خوشی ہوتی ہے نہ کسی کے دنیا سے جانے کا غم ہوتا ہے، اس لیے کہ آنا جو ہے وہ نہ اپنی مرضی پر موقوف ہے نہ جانا اپنی مرضی پر موقوف ہے۔ جس نے آنا ہے اس نے اللہ کی رضا کے ساتھ آنا ہے، جس نے جانا ہے اس نے اللہ کی رضا کے ساتھ جانا ہے۔ تو انسان جب قرب نوافل سے اللہ کا تقرب حاصل کر لیتا ہے، اللہ کی قربت حاصل کر لیتا ہے تو ہر چیز ہر شے اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ یہاں پر دنیا میں زندہ رہنا جو ہے وہ اللہ کے لیے ہے، دنیا میں آنا جو ہے وہ اللہ کے لیے ہے، اس کا چلنا جو ہے اللہ کے لیے ہے، اس کا پھرنا جو ہے وہ اللہ کے لیے ہے، اس کا کھانا جو ہے اللہ کے لیے ہے، اس کا پینا جو ہے وہ اللہ کے لیے ہے، اور پھر جو ہے آگے میں بات کرتا ہوں اس کا شادی کرانا جو ہے وہ اللہ کے لیے ہے، اس کا اولاد پیدا کرنا جو ہے وہ اللہ کے لیے ہے۔ نہ اپنی خوشی کے لیے نہ اپنی جسمانی راحت کے لیے اولاد پیدا کرنے کی طرف انسان راغب ہوتا ہے، بلکہ اس لیے مسلمان ولی جو ہے وہ نکاح کی طرف راغب ہوتا ہے کہ نبی کریم شفیع المذنبین رحمۃ اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ نکاح جو ہے وہ میری سنت ہے اور جو میری سنت سے رغبت نہیں کرتا ہے، جو میری سنت سے رغبت نہیں رکھتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ فلیس منی، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ النکاح من سنتی، اللہ کا ولی جو ہے وہ نکاح کس لیے کرتا ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، اللہ کے رسول کی رضا کے لیے کرتا ہے۔ اولاد کس لیے پیدا کرتا ہے؟ اس لیے پیدا کرتا ہے تاکہ اللہ کے ماننے والوں میں اضافہ ہو اور اللہ کے رسول کے محبت کرنے والوں میں اضافہ ہو۔ تو نبی کریم شفیع رحمۃ اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب دیکھیے اللہ کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان میں سے ارشاد فرما رہے ہیں جسے حدیث قدسی کہتے ہیں۔ تخیل جو ہے، خیال جو ہے، بات جو ہے وہ اللہ کی ہے، لیکن الفاظ جو ہیں اس کے ساتھ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہیں۔ قرآن مفہوم اور الفاظ دونوں اللہ کی طرف سے نازل ہوتے ہیں، لیکن حدیث قدسی میں مفہوم اللہ کی طرف سے آتا ہے اور الفاظ جو ہوتے ہیں اس میں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہیں۔ حدیث قدسی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احببتہ۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مفہوم کو ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے ما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احببتہ۔ میرا بندہ جب برابر نفل پڑھتا ہے تو ان برابر نفل پڑھنے سے اس قرب نوافل سے وہ میرا تقرب حاصل کر لیتا ہے، میری قربت حاصل کر لیتا ہے، بس میں اس سے محبت کرتا ہوں۔
میں اسے محبت کرنے لگتا ہوں. حتیٰ احببتہ، یہاں تک کہ میں اسے محبت کرنے لگتا ہوں. فاذا احببتہ، اور جب میں اسے محبت کرنے لگتا ہوں، اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں. فکنت سمعہ، میں اس کے کان بن جاتا ہوں. الذی یسمع بہ، جس سے وہ سنتا ہے. وبصرہ، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں. الذی یبصر بہ، جس سے وہ دیکھتا ہے. ویدہ، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں. التی یبطش بہا، جس سے وہ پکڑ لیتا ہے. ورجلہ، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں. اللہ کریم فرماتے ہیں میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں. التی یمشی بہا، جس سے وہ چلتا ہے. لئن سألنی لآتینہ، لئن سألنی لآتینہ، جب وہ مجھ سے سوال کرتا ہے، سوال کر لیتا ہے، جب اس سے مجھ سے سوال کیا، میں ضرور بضرور اس کو عطا فرماتا ہوں. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں، اور میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، میں اس کے کان بن جاتا ہوں. میرے عزیز، جس کی آنکھیں اللہ بن جائے وہ کیا دیکھے گا؟ وہ کیا دیکھے گا؟ کون کہتا ہے کہ نہیں پتہ چلتا ہے؟ جس کی آنکھیں اللہ کریم خود بن جائے وہ کیا دیکھے گا؟ وہ ہزارہا میل دور بیٹھی ہوئی چیزیں بھی دیکھے گا. جس کے کان اللہ بن جائے. حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں موجود ہے نا، سنا ہے نا آپ نے، پڑھا ہے نا. حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے جنود کے ساتھ کہاں پر؟ بڑے سارے تخت پر، اپنے وزیروں کے ساتھ، لشکریوں کے ساتھ، اپنے مشیروں کے ساتھ وہاں پر بڑے سارے تخت پر بیٹھے تھے. ایک چھوٹی سی چیونٹی جو ہے، وہ چھوٹی سی چیونٹی، اس چیونٹی نے اپنی ساتھی چیونٹیوں سے یہ کہا، اے چیونٹیوں، اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ. ایسا نہ ہو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر جو ہے وہ تمہیں اپنے پیروں تلے روند ڈالے، تمہیں اپنے پیروں تلے کچل ڈالے، اور انہیں پتہ بھی نہ چلے کہ انہوں نے کیا نقصان کر دیا ہے، انہوں نے کتنے اللہ کے جو مخلوق ہے اسے کچل دیا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کہاں بیٹھے ہیں؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے کانوں سے وہ بات سنی کہ نہیں سنی؟ اس کا مطلب کیا ہوا؟ کنتو سمعہ، کنتو سمعہ، میں اس کے کان بن جاتا ہوں. الذی یسمع بہ، جن سے وہ سنتا ہے. اور پھر بصرہ، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں. الذی یبصر بہ، جس سے وہ دیکھتا ہے. ویدہ التی یبطش بہا، اور میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے. ورجلہ التی یمشی بہا، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے. اور پھر جب وہ مجھ سے سوال کر لیتا ہے تو میں اس کا سوال رائے گاہ نہیں جانے دیتا، میں ضرور اس کے سوال پہ عطا کرتا ہوں. دیکھیے، جن سے اللہ محبت کرتا ہے، جن کے کان اللہ بن جاتا ہے، جن کی آنکھیں اللہ بن جاتا ہے، جن کے ہاتھ اللہ بن جاتا ہے، جن کے پاؤں اللہ بن جاتا ہے، اور پھر وہ جب اللہ سے سوال کرتے ہیں تو اللہ ان کے سوال کو خالی نہیں لوٹاتا. وہ جب اللہ کے دربار میں آ کے سوالی بن کے اپنی جھولی کو جو ہے پھیلا دیتے ہیں تو اللہ جو ہے ان کی جھولی کو خالی نہیں لوٹاتا، بلکہ اس جھولی میں ضرور کچھ نہ کچھ ڈال کے بھیجتا ہے. میرے عزیز، میرے دوست، یہ اللہ کے ولی ہیں. تو پھر اب انہیں خوف کا کس چیز کا ہوگا؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. انہیں نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم ہے. مسئلہ حل ہو گیا. عطا کرنے والی ذات جو ہے وہ کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے. لینے والی ذات کون ہے؟ لینے والی ذات کون ہے؟ اللہ کے ولی کی ذات ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن ارشاد فرمایا کہ بہت سے الجھے بالوں والے، جن کے بال جو ہیں وہ غبار آلودہ ہوتے ہیں، جن کے بال غبار آلودہ ہوتے ہیں، گرد غبار میں اٹے ہوئے ہوتے ہیں، دروازوں سے دور بھٹکائے ہوئے ہوتے ہیں، پرے ہٹ جاؤ ہمارے دروازے سے دور نکالے ہوئے ہوتے ہیں. لیکن اگر یہ اللہ کے بندے جو ہیں کسی بات پر اللہ کی قسم کھا لیں تو اللہ ضرور ان کی بات کو پورا فرما دیتا ہے.
آپ وہ حدیث پہلی سنی نا، حدیث قدسی سنی نا، کہ جب وہ مجھ سے سوال کیا، انہوں نے سوال کرتے ہیں تو میں ضرور بالضرور ان کو عطا کرتا ہوں، میں ضرور بالضرور عطا کرتا ہوں، اور جب وہ مجھ سے کسی بات پر قسم کھا لے تو اللہ ضرور بالضرور انہیں عطا فرماتا ہے۔ تو حضرت درویش لاہوری رحمۃ اللہ علیہ بڑی خوبصورت بات فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی، ارادت ہو تو دیکھ ان کو، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی، ارادت ہو تو دیکھ ان کو، یدے بیضا لیے بیٹھے ہیں، یدے بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی بغل میں ہاتھ رکھتے تھے، اور جب ہاتھ کو باہر نکالتے تھے تو وہ سورج کی طرح سے روشن ہوتا تھا۔ نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی، ارادت ہو تو دیکھ ان کو۔ ہر بندہ نہیں دیکھ سکتا، اللہ کے ولی کو ہر بندہ نہیں دیکھ سکتا۔ کچھ کو وہ خانہ خراب نظر آتے ہیں، کچھ کو وہ بے مایا نظر آتے ہیں، دنیا سے دھکیلے ہوئے نظر آتے ہیں، دروازوں سے دھتکارے ہوئے نظر آتے ہیں، ان کے بال جو ہیں وہ غبار آلودہ نظر آتے ہیں، الجھے ہوئے بالوں والے نظر آتے ہیں، پھٹے ہوئے کپڑوں والے نظر آتے ہیں۔ لیکن نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی، ارادت ہو تو دیکھ ان کو۔ اگر تو ارادت رکھتا ہے، ارادہ رکھتا ہے کہ میں اللہ کے ولی سے ملوں، ارادت ہو تو دیکھ ان کو، یدے بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ یہ ایسے نہیں لگتا، یہ ہے کہ جولیدہ بالوں والے ہیں، الجھے بالوں والے ہیں، ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، دروازوں سے انہیں دھکا دے دیا گیا ہے، ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، بے مایا ہیں، تنہا ہیں، کوئی ان کا حال جاننے والا نہیں ہے۔ لیکن یدے بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں، اپنی آستین میں سے جب اپنا ہاتھ نکالیں گے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہاتھ کی طرح سے روشن نظر آئے گا۔ یہ مقربان الہی ہیں، اللہ کے مقرب بندے ہیں، جنہیں اللہ سے تقرب حاصل ہو گیا ہے، یہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ بولیے یہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ انہوں نے یہ اپنا حلیہ، اپنی یہ حالت، اپنا یہ مقام کس لیے بنا رکھا ہے؟ دنیا کو کیوں ترک کر دیا ہے؟ دنیا کو کیوں چھوڑ دیا ہے؟ کس کے لیے چھوڑ دیا ہے؟ اللہ کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ یہ شادیاں کرتے ہیں تو کس کے لیے شادی کرتے ہیں؟ اللہ کے لیے شادی کرتے ہیں، جسمانی راحت کے لیے شادی نہیں کرتے ہیں۔ یہ اگر شادی کرتے ہیں تو اولاد پیدا کرتے ہیں، اولاد پیدا کرتے ہیں تو کس کے لیے پیدا کرتے ہیں؟ تو یہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ بولیے بھائی، اللہ ان سے محبت کرتا ہے، اللہ ان سے محبت رکھتا ہے۔ نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی، ارادت ہو تو دیکھ ان کو، یدے بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ بابا سرکار حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، کوئی ہمارے پاس اولاد کے حصول کے لیے آتا ہے، کوئی مال کے حصول کے لیے آتا ہے، کوئی دنیا کے حصول کے لیے آتا ہے، کوئی کسی مقصد کے لیے آتا ہے، کوئی کسی دنیاوی مقصد کے لیے آتا ہے، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کا گھر کا راستہ پوچھنے کے لیے کوئی نہیں آتا۔ اللہ اور اللہ کے رسول کے گھر کا راستہ پوچھنے کے لیے کوئی نہیں آتا۔ یہ اللہ کے ولی جو ہیں، یہ کس لیے بیٹھے ہیں؟ دنیاوی ضروریات پوری کرنے کے لیے۔ یہ تو اس کا ایک بڑا چھوٹا سا حصہ ہے جسے آپ نے کل پر محیط کر دیا ہے۔ درویش کی زندگی کا بڑا چھوٹا سا حصہ ہے کہ اس کی دعا سے کسی کو اولاد ہو جائے، اس کی دعا سے کوئی صاحب مال ہو جائے، اس کی دعا سے کسی کا مقدمہ دور ہو جائے۔ تو مجھے واقعہ یاد آتا ہے کہ حضرت ایک دفعہ ایک صاحب آئے، تو ہمارے بھی کوئی مقدمات زمینداری کے چلتے رہتے ہیں، تو انہوں نے دعا کے لیے عرض کی حضرت شیخ الاسلام سے۔ آپ نے ہاتھ اٹھا کر ان کے لیے دعا فرمائی، دعا فرما دی۔ تیسرے دن وہ صاحب مٹھائی کا ڈبہ لے کے آ گئے، حضرت مبارک ہو، میں مقدمہ جیت گیا ہوں۔
ہم بھی وہیں موجود تھے، ہم سے بھی پوچھا کہ یہ، ہم چپ رہے، ہم ہنس دیے، منظور تھا پردہ تیرا، لیکن ہم سے رہا نہ گیا۔ تو میں نے عرض کی کہ حضور اس کے لیے آپ نے دعا فرمائی، 3 دن بعد اس کا مقدمہ جو ہے وہ اس کے حق میں ہو گیا۔ تو ہمارے جو مقدمات جو ہے وہ عدالت میں کئی عرصے سے چل رہے ہیں، تو حضور اپنے لیے بھی دعا فرمائیے۔ تو میرے حضرت شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں وہ اپنی قوت کو اپنے حق میں استعمال نہیں کرتے، اپنی قوت کو اپنے حق میں استعمال نہیں کرتے، بلکہ وہ خود کو اللہ کی مرضی پر چھوڑ دیتے ہیں، وہ خود کو اللہ کی مرضی پر چھوڑ دیتے ہیں۔ جہاں وہ مالک لے جائے، جس حال میں وہ مالک رکھے، وہ اس حال میں خوش رہتے ہیں۔ نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، یدے بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ حضرت داتا گنج بخش علی بن عثمان حجویری رحمت اللہ علیہ کا عرس مبارک جاری ہے لاہور میں، اور میں کہا کرتا ہوں کہ اس علاقے کے جو سرخیل ہیں، اس علاقے کے جو سردار ہیں، اس علاقے کے جو بادشاہ ہیں، اس علاقے کے جو شہنشاہ ہیں، وہ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ ہیں۔ ارے مسلمان تو مسلمان ایک طرف، ہندو، سکھ اور غیر مذہبی جو ہیں حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کے دربار پہ حاضری دیتے رہے ہیں۔ میں نے پڑھا کتابوں میں، تاریخ میں، کہ رنجیت سنگھ جیسا متعصب سکھ جو ہے وہ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کے دربار پہ اس کے لیے 1000 اشرفی کا نذرانہ بھیجا کرتا تھا، یا 1000 روپیہ سکہ راج الوقت کا نذرانہ بھیجا کرتا تھا۔ رنجیت سنگھ جیسا متعصب سکھ۔ تو میرے بھائی، یہ جو حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ ہیں، یہ بڑی ہستی کے مالک ہیں، بڑے مقام کے بزرگ ہیں، اور الحمدللہ رب العالمین مجھے کہنے دیجئے کہ اپنے پیر و مرشد کا صدقہ مجھے ان کی زیارت نصیب ہوئی ہے۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کے دربار پر ایف ایس سی میں جب ہم لاہور پڑھتے تھے تو بابا سرکار فرماتے ہیں کہ داتا صاحب حاضری دیا کرو، داتا صاحب حاضری دیا کرو۔ چنانچہ میں نے حاضری دینی شروع کی، تو ایک صاحب نے مجھے پیچھے سے، پہلے دن جب میں نے حاضری دی تو انہوں نے مجھے پیچھے سے کپڑے سے پکڑ کے کھینچا، تو خواجہ صاحب نے جہاں پر اپنا چلا کیا تھا اس کے ساتھ انہوں نے مجھے بٹھا دیا، اپنا تھیلا رکھا ہوا تھا وہ اٹھایا اور وہاں بٹھا دیا، سفید کپڑے، سفید تسبیح، سفید ٹوپی۔ بار کے باتیں گزرتی گئی، وقت گزرتا گیا، ہمارا وہ مکمل بات ہو گئی، فیصل آباد آ گئے۔ تو ایک دن باتوں میں بات چل پڑی، میں نے کہا حضور وہاں میں نے اپنے حضرت قبلہ عالم شیخ الاسلام پیر سید ارشاد حسین شاہ صاحب الرحمہ سے پوچھا، حضور آپ نے مجھے وہاں بھیجا، وہاں سے کیا حاصل حصول ہوا؟ فرمانے لگے کچھ نہیں ملا۔ میں نے کہا کچھ نہیں، نہ گھر والا دیکھا، نہ گھر دیکھا، نہ گھر والا دیکھا۔ تو ہنس کے فرماتے ہیں وہ صاحب جو تمہیں آ کے اپنے بائیں طرف بٹھاتے تھے وہ کون تھے؟ میں نے کہا میں نہیں جانتا ان کو کون تھا، لیکن وہ ایک باری سفید داڑھی والے شخص تھے، سر ان ٹوپی ہوتی تھی، سفید کپڑے ہوتے تھے۔ تو فرمانے لگے، ہنس کے فرمانے لگے، اور داتا صاحب کسے کہتے ہیں؟ اور پھر داتا صاحب کسے کہتے ہیں؟ ارے تجھے ہر جمعرات کو داتا صاحب کی زیارت ہوتی تھی۔ باہر بات ایسی ہے، اب کبھی جائیں، کبھی ایسا اتفاق نہیں ہوا۔ وہ میرے شیخ کا صدقہ تھا، وہ میرے شیخ کا بات تھی۔ تو فرمانے لگے ہم نے ہی عرض کی تھی حضور بچہ آپ کی طرف بھیجا ہے، اس کی تربیت فرمائیے۔ باہر کے حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ اس علاقے کے شہنشاہ ہیں، اس علاقے کے سردار ہیں، اس علاقے کے سرخیل ہیں۔ جس نے یہاں پر ولایت کرنی ہے اسے مہر جو ہے حضرت داتا گنج بخش علی حجویری سے لگتی ہے۔ حضرت خواجہ
محمد شیخ شریف رحمۃ اللہ علیہ سے، شیخ محمد شریف رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ فیض یاب ہو کر تشریف لاتے ہیں۔ جب آپ تشریف لاتے ہیں تو لاہور تشریف لائے، اس وقت آپ مکمل ولی ہو چکے تھے، مہر ولایت آپ کو لگ چکی تھی۔ لاہور تشریف لائے، جب لاہور تشریف لائے تو یہاں پر آ کے حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کے مرکز کے سامنے آپ نے اپنا چلہ شروع کیا۔ جب بات لمبی ہو جائے گی، بات چلہ شروع کیا تو اس چلے سے آپ کو جو حاصل ہوا، وہاں پر اللہ اللہ کرنے سے جو حاصل ہوا صاحب مدار سے، وہ ایسا تھا کہ بے ساختہ آپ کی زبان سے نکل گیا، گنج بخشے فیض عالم، گنج بخشے فیض عالم، مظہر نور خدا، ناقصاں را پیر کامل، کاملاں را رہنما۔ آپ فرماتے ہیں ایسے ہی تمہیں لوگ گنج بخش نہیں کہتے ہیں، ایسے ہی تمہارا نام گنج بخش نہیں ڈال دیا ہے۔ گنج کہتے ہیں خزانے کو اور بخش کہتے ہیں بخشنے والے کو۔ گنج بخشے فیض عالم، آپ کے پاس تمام عالم کا فیض ہے۔ گنج بخشے فیض عالم، مظہر نور خدا، ناقصاں را پیر کامل۔ آپ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ درویش لاہوری بڑی خوبصورت بات ارشاد فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں سید حجویر مخدوم سید حجویر مخدوم مرقد او پیر سنجر راہرم۔ آپ فرماتے ہیں سید حجویر، حجویر کا جو سردار ہے وہ قوموں کا مخدوم ہے۔ حجویر کا جو سردار ہے، سید حجویر مخدوم مرکد او پیر سنجر راہرم۔ فرماتے ہیں آپ کا جو مزار ہے، آپ کا جو مرکز ہے، وہ پیر سنجر حضرت خواجگاں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے لیے مثل حرم ہے۔ جہاں سے کوئی چیز حاصل ہوتی ہے وہی تو حرم ہوتا ہے۔ تو حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ حرم ہے، مرکز او پیر سنجر راہ حرم۔ اب دیکھیے کہیں سے کسی کو کچھ حاصل ہو تبھی تو وہ اس کی تعریف کرتا ہے۔ کسی عالم کے پاس چلے جائیے، آپ کو اس عالم سے کوئی چیز حاصل ہو تو آپ اس عالم کی تعریف کریں گے، اس عالم دین کی تعریف کریں گے، اس سائنسدان کی تعریف کریں گے جو آپ کو کچھ دے، اور جو کچھ نہ دے، جو کچھ نہ دے تو آپ یہ کہیں گے کس کنجوس کے پلے پڑ گیا۔ علم جو ہے وہ دینے کے لیے ہوتا ہے، یہ علم جو ہے قبر میں لے جانے کے لیے استعمال کر رہا ہے، کس کنجوس کے پلے پڑ گیا۔ تو جو عطا فرمائے آپ اس کی تعریف کرتے ہیں، شاگرد اس کی تعریف کرتے ہیں۔ آج کا دور عجیب سا دور ہے، لوگ پہلے دین کی خدمت فی سبیل اللہ کیا کرتے تھے، آج کل دین کی خدمت فی سبیل جیب ہی، فی سبیل جیب ہی۔ یہ جیب اردو کا لفظ میں نے استعمال کیا، عربی میں نہیں ہوتا، تو اس کو میں نے عربی میں ٹھوک دیا۔ اپنی جیب کے لیے دین کی خدمت ہو رہی ہے۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ تشریف لاتے ہیں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، اللہ کے لیے اور اللہ کے رسول کے لیے۔
آپ کسی کے پاس چلے جائیے. آج کے دور میں علماء نے علم کو دین کمانے کا ذریعہ بنا لیا, دین کے حصول کو دنیا کمانے کا ذریعہ بنا لیا ہے, اور پھر اس سے بڑھ کر مدارس و مساجد کے لیے جو چندے ہیں انہیں اپنے ذاتی اغراض و مفاسد کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا ہے. میری بات غور سے سنیے, جو مساجد کے نام پر چندے اکٹھے کیے جاتے ہیں, ہم نے فلاں جگہ مسجد بنا دی ہے, اس مسجد کا جو خرچہ ہے وہ اتنا ہے, اس مسجد کا یہ ہے, وہاں پر یہ ہے, آپ ہمیں چندہ دیجئے. تو لوگ جو اللہ کے نام پر چندہ دیتے ہیں انہیں اپنے ذاتی اغراض و مفاسد کے لیے, مقاصد کے لیے نہیں, اپنے ذاتی اغراض و مفاسد کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا ہے. تو اس علم کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اس علم کے بارے میں تو پھر میں ایسے ہی بات کر سکتا ہوں, علم برتن زنی مارے بود, علم در تن زنی مارے بود, علم بر دل زنے یارے بود. اب میں اس کا ترجمہ آپ کو سناتا ہوں. فرماتے ہیں علم جو جسم پر رکھا جائے, علم پر تن زنے مارے بود, وہ تو ایسے ہے جیسے آپ نے اپنے جسم کے ساتھ, اپنے تن کے ساتھ سانپ جوڑ لیا ہو. علم بر تن زنے مارے بود, علم بر دل زنے یارے بود. وہ علم جو آپ کے دل پر اثر کرتا ہے, وہ علم جو آپ کے دل میں اپنی جگہ بناتا ہے, وہی علم جو ہے وہ آپ کا یار ہے, وہی آپ کا دوست ہے. اسی لیے کہا العلم حجاب الاکبر, علم جو ہے وہ سب سے بڑا حجاب ہے. کون سا علم؟ علم بر تن زنے مارے بود. جس علم کو دنیا کے حصول کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا جائے, جس علم کو دنیا کے حاصل کرنے کے لیے استعمال کر دیا جائے, وہ دل جو ہے, وہ علم جو ہے وہ کیا ہے, وہ سانپ کی مانند بن جاتا ہے. اور جو علم انسان کے دل پر اپنا اثر چھوڑ جائے, وہ علم جو ہے ساری زندگی کے لیے اس کا دوست بن جاتا ہے. میرے عزیز, یہ علم جو دل پر اثر کرتا ہے یہ دنیا میں بھی ساتھ دیتا ہے, دنیا میں بھی ساتھ رہتا ہے, یہ قبر میں بھی ساتھ دیتا ہے, قبر میں بھی ساتھ رہتا ہے, اور پھر یہ جو ہے آخرت میں بھی آپ کے ساتھ رہتا ہے. کیونکہ یہ علم جو ہے وہ دل میں آ گیا ہے, اور جو چیز دل میں آ جائے وہ ضائع نہیں ہو سکتی ہے. علم بر تن زنے مارے بود. یہ جو دنیا اکٹھا کرنے کے لیے علم ہے, چندے اکٹھے کرنے کے لیے علم ہے کہ ہم نے وہاں پر یہ چیز بنا لی ہے, فلاں جگہ یہ چیز بنا لی ہے, فلاں درس بنا لیا ہے, فلاں مسجد بنا لی ہے, مسجد بڑی عالی شان بن رہی ہے, مسجد کا گنبد بڑے عالی شان بن رہا ہے, مسجد کا مینار بڑا عالی شان بن رہا ہے. یہ جو ہم نے مساجد کے لیے چندہ اکٹھے کرنے کا سلسلہ بنا رکھا ہے, یہ سلسلہ کیا ہے؟ علم بر تن زنے مارے بود, علم بر دل زنے یارے بود. میرے عزیز, حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ جب لاہور تشریف لاتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں مسجد بنائی. مسجد کا رخ جو ہے کچھ جنوب کی طرف مائل تھا. علماء لاہور نے اعتراض کیا کہ یہ جو مسجد ہے اس کا رخ کعبہ کی طرف صحیح نہیں ہے. آپ نے کہا کہ آؤ میرے ساتھ نماز پڑھنا. چنانچہ علماء لاہور جو ہیں وہ نماز پڑھنے کے لیے آ گئے. کس کی مسجد میں؟ داتا گنج بخش علی حجویری کی مسجد میں. جب تشریف لائے مسجد میں تو آپ نے امامت فرمائی. امامت فرمانے کے بعد آپ نے نماز کو مکمل کیا. پوچھا, دریافت کیا کہ کیا بات ہے؟ فرماتے ہیں کہ حضور آپ کی مسجد کا قبلہ جو ہے وہ درست نہیں ہے. آپ نے فرمایا
کہ آؤ دیکھو میری مسجد کا قبلہ کیسا ہے. چنانچہ آپ نے جب ہاتھ پھیرا تو راستے میں جو حجابات تھے وہ تمام حجابات دور ہو گئے, سامنے کعبہ نظر آنا شروع ہو گیا. مسجد کا محراب ادھر ہے اور محراب کے سامنے کعبہ ہے. اس وقت تمام علماء لاہور نے کہا کہ جس قدر درست سمت جو ہے وہ حضرت علی حجویری کی مسجد کی ہے, کسی اور مسجد کی اتنی درست سمت نہیں ہے. کنتو بصرہ, میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں, یبصر بہ, جس سے وہ دیکھتا ہے. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کس چیز کو؟ کعبہ شریف کے رخ کو دیکھتے ہوئے, سمت کو دیکھتے ہوئے انہوں نے اپنی مسجد کی وہی رخ اختیار کیا ہے جس طرف سامنے کعبہ آ جائے. مشک آس کہ خود ببوید, مشک وہ ہوتا ہے جو خود اپنی خوشبو دیتا ہے. مشک آس کہ خود کو بگوید, مشک آنیس کہ عطار بگوید. وہ مشک نہیں ہوتا ہے کہ عطر فروش جو ہے جس کے لیے کہے کہ یہ مشک ہے, یہ کستوری ہے. کستوری اپنی خوشبو خود دیتی ہے, کستوری اپنا خوشبو جو ہے وہ خود چھوڑتی ہے. میرے دوستو, میرے عزیزو, میرے بھائیو, کستوری کو کستوری کہنے کے لیے کسی عطار کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. مشک آس کہ خود ببوید, مشک آنیس کہ عطار بگوید. مشک وہ نہیں ہوتا ہے جسے عطر فروش کہے کہ یہ مشک ہے. گنج بخش علی حجویری وہ نہیں جنہیں گنج بخش کہنے کے لیے کسی ساتھی کی ضرورت ہو, پیسے دے کر بندے اکٹھے کر کے کسی کو گنج بخش کہلوانے کی ضرورت ہو. گنج بخش وہ نہیں ہوتا. گنج بخش وہ ہوتا ہے کہ جس کے دربار پہ آ کے ہر بندہ اسے گنج بخش کہے. جس کے دربار پہ آ کے ہر بندہ اسے گنج بخش کہے. گنج بخش وہ نہیں ہوتا ہے جو اپنی جیب سے پیسے دے کر خود کو گنج بخش کہلوائے. گنج بخش وہ نہیں ہوتا ہے جو اپنے خزانے میں سے پیسے دے کر خود کو گنج بخش کہلوائے. گنج بخش وہ ہوتا ہے کہ جس کے دربار پر, جس کے حضور میں پہلو میں چل کے کوئی بندہ آئے اور اس کے دل پر ایسا خزانہ عیاں ہو جائے کہ لوگ اسے خود گنج بخش کہنا شروع کر دیں. داتا کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ داتا کے معنی ہیں سخی کے, داتا کے معنی ہیں غنی کے. کہتے ہیں کہ داتا نہیں کہنا چاہیے, تو پھر جو بندہ سخاوت کرتا ہے اس کو غنی کہنا چاہیے, اس کو سخی کہنا چاہیے. غنی اللہ کی ذات ہے, الغنی اللہ کی صفت ہے. تو میرے بھائی, اللہ جو ہے وہ عطا کرنے والا غنی ہے, یہ آگے تقسیم کرنے والے غنی ہے. اللہ عطا کرنے والا داتا ہے, یہ آگے دوسروں کو پہنچا دینے والے داتا ہے. حضرت علی کرم اللہ, حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں. آپ کی زندگی میں یہ لقب جو تھا گنج بخش کا, یہ مشہور ہو چکا تھا. تو آپ نے بڑی خوبصورت بات کی. ایک دن اپنے آپ سے کہنے لگے, اے علی, علی نام ہے نا, علی بن عثمان, فرمانے لگے اے علی, یہ تمام لوگ تجھے گنج بخش کہتے ہیں, یہ تمام لوگ تجھے گنج بخش کہتے ہیں, حالانکہ تیرے پاس ایک حبہ بھی نہیں ہے, ایک دانہ بھی نہیں ہے تیرے پاس, ایک حبہ نہیں ہے تیرے پاس, لیکن یہ سب لوگ تجھے گنج بخش کہتے ہیں. تو کس لیے اپنی جیب سے خرچ کر کے گنج بخش کہلوایا نہیں جا سکتا. وظیفے لگا کر گنج بخش نہیں کہلوایا جا سکتا جب تک اللہ کسی کے دل میں یہ بات نہ ڈال دے کہ یہ بندہ گنج بخش ہے. حقیقی گنج بخش کون ہے؟ حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حقیقی گنج بخش تو اللہ کی ذات ہے, لیکن اللہ نے لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈال دی ہے کہ آج اتنے سو سال کے بعد
لوگ آج بھی حضرت علی حجویری کو داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بلکہ لوگوں کو آپ کا اصلی نام جو ہے وہ بھول چکا ہے، بلکہ کیا کہتے ہیں، کہاں جانا ہے، داتا صاحب جانا ہے، کہاں جانا ہے، گنج بخش جانا ہے، داتا گنج بخش علی حجویری کے پاس جانا ہے۔ میرے عزیزو، یہ کس کی طرف سے ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ جسے بلند کرتا ہے اس کا ذکر جو ہے وہ تمام دنیا کرنا شروع کر دیتی ہے۔ یہ خزانے یہ پیسے کے نہیں ہیں، یہ روپیوں کے خزانے نہیں ہیں، یہ دانوں کے خزانے نہیں ہیں، یہ مال کے خزانے نہیں ہیں، یہ دنیاوی مال کے خزانے نہیں ہیں۔ حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے علی، لوگ تجھے گنج بخش کہتے ہیں، حالانکہ تیرے پاس ایک حبہ نہیں ہے۔ حبہ کہتے ہیں دانے کو، تیرے پاس ایک دانہ نہیں ہے، ایک روپیہ نہیں ہے، ایک پیسہ نہیں ہے، لیکن لوگ تجھے گنج بخش کہتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، کیوں گنج بخش کہتے ہیں؟ اس لیے گنج بخش کہتے ہیں کہ جو اپنے قلب کو حضرت علی حجویری کے قلب کے ساتھ ملاتا ہے تو اس قلب پر وہاں سے خزانے کا ایک ایسا منہ کھل جاتا ہے جس سے یہ معمور ہو جاتا ہے، پر ہو جاتا ہے، اور اس وقت بے ساختہ اس کی زبان سے یہی نکلتا ہے جو حضرت پیر سنجر حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سے نکلا ہے۔ گنج بخشے، لوگ ایسے ہی تمہیں گنج بخش نہیں کہتے ہیں، میں نے پا لیا ہے باقی تو گنج بخش ہے۔ گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصاں را پیر کامل کاملا را رہنما۔ درویش لاہوری نے ایسے تو نہیں کہہ دیا نا، درویش لاہوری نے ایسے ہی تو نہیں کہہ دیا، فرما دیا سید حجویر مخدوم امم، سید حجویر مخدوم امم، مرکد او پیر سنجر راہ حرم۔ دیکھیے یہ تقسیم کرنے والی بات جو ہے، دیتا اللہ ہی ہے، دینے والی ذات کون ہے؟ کون ہے؟ ایک بات کو اپنے ذہن میں اہل سنت و جماعت پکا کر لیں کہ دینے والی ذات جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ حدیث سے پیش کرتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، واللہ یعطی۔ تمام شرک کا یہاں پر خاتمہ ہو گیا، تمام شرک کا یہاں پر خاتمہ ہو گیا۔ کوئی بالذات دینے والا نہیں ہے، کوئی اللہ کا ولی بالذات دینے والا نہیں ہے۔ بالذات دینے والا اگر کوئی ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ مجدو ہے۔ اللہ دیتا ہے اور یہ اللہ کے ولی تقسیم کرتے ہیں۔ دلیل کہاں سے آتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، واللہ یعطی وانا قاسم، اللہ عطا کرتا ہے، وہ اللہ مجھے عطا کرتا ہے، وانا قاسم، اور میں بانٹتا ہوں اور میں تقسیم کرتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تقسیم کرتے ہیں۔ آگے اللہ کے بندے جو ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ہیں، وہ غلام تقسیم کرتے ہیں۔ غلاموں کے غلام جو ہیں وہ آگے تقسیم کرتے ہیں۔ دیکھیے ایک غلہ جو ہے وہ ایک مالک کا ہوتا ہے، مالک وہ غلہ جو ہے کسی اور کو دے دیتا ہے۔ مالک نے وہ غلہ زید کو دے دیا، زید نے وہ غلہ جو ہے کسی اپنے غلام بکر کو عطا فرما دیا، اس کو حکم لگا دیا یہ غلہ تقسیم کر دو غریبوں میں۔ تو غلہ کس کا ہے؟ غلہ کس کا ہے؟ مالک کا۔ غلہ کس کا ہے؟ مالک کا۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ مالک الملک کی ہیں، ہر چیز اسی کی ملکیت ہے۔ لیکن یاد رکھیے ہر ملک ملک ماست، ہر ملک ملک ماست، کہ ملک خدائے ماست، اس لیے کہ وہ میرے خدا کی ملکیت ہے۔ جب میرے خدا کی ملکیت ہے تو خدا مجھے عطا فرماتا ہے۔ واللہ یعطی وانا قاسم، اللہ مجھے عطا فرماتا ہے اور میں آگے تقسیم کر دیتا ہوں۔ تو اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرماتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تقسیم فرما دیتے ہیں، غلامان محمد تقسیم فرما دیتے ہیں، اولیاء اللہ تقسیم فرما دیتے ہیں۔ کوئی بندہ اس وقت تک اللہ کا ولی نہیں بن سکتا ہے جب تک کہ اس کے گردن میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا پٹا نہ ہو۔ حضرت احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ فرماتے نا، اس نشانی کے تو سگ بھی نہیں مارے جاتے،
اس نشانی کے تو سگ بھی نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ تو یہ قلادہ جو ہے، قربانی کے جو جانور ہیں ان کے گلوں میں قلائد ڈال دیتے ہیں، قلادہ ڈال دیتے ہیں، جس سے نظر آتا ہے کہ یہ جانور جو ہے وہ قربانی کا ہے۔ دیکھا نا وہ آپ نے ہار سا باندھ دیتے ہیں، تو ہار جب باندھ دیتے ہیں تو ہار کے باندھنے سے نظر آنا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ جانور قربانی کا جانور ہے۔ تو اسی طرح سے جب امتی کے گلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کا پٹا ہوگا تو پھر وہ کیا ہوگا؟ وہ نظر آئے گا کہ یہ غلام مصطفیٰ ہے، غلام مصطفیٰ ہے۔ اسی لیے غلامان مصطفیٰ کے لیے ارشاد فرما دیا گیا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یہ جو اللہ کے ولی ہیں انہیں نہ کوئی دکھ ہوتا ہے، نہ کوئی غم ہوتا ہے، نہ کوئی حزن ہوتا ہے اور نہ کوئی خوف ہوتا ہے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، اور وہ جو ایمان لاتے ہیں، ایمان لائے ہیں اور پرہیزگاری کرتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں، لہم البشرا، ان کے لیے بشارت ہے، فی الحیات الدنیا وفی الآخرۃ، دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات تبدیل نہیں ہوا کرتے۔ اللہ جو بات فرما دیتا ہے وہ پتھر پہ لکیر ہوتی ہے، پتھر کی لکیر مٹ سکتی ہے لیکن اللہ کے کلمات تبدیل نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو فرما دیا، اب آگے جو بات کی ہے کہ اس بات کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات تبدیل نہیں ہوتے۔ کون سا کلمہ تبدیل نہیں ہوگا؟ ذالک هو الفوز العظیم، کہ ان کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے۔ میرے عزیزو، یہ جو ہاتھ ہے، جب اللہ کا بندہ اللہ کا دوست بن جاتا ہے تو پھر یہ ہاتھ جو ہیں اللہ کے ہاتھ ہو جاتے ہیں، یہ پاؤں جو ہیں اللہ کے پاؤں بن جاتے ہیں، پھر جو ہے یہ آنکھیں جو ہیں اللہ کی آنکھیں بن جاتی ہیں، یہ کان جو ہیں اللہ کے کان بن جاتے ہیں، اور پھر درویش لاہوری کے کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے، ہاتھ ہے اللہ کا، ہاتھ ہے اللہ کا، بندہ مومن کا ہاتھ۔ یہ ہاتھ کسی عام آدمی کا ہاتھ نہیں ہے، ہاتھ ہے اللہ کا، بندہ مومن کا ہاتھ۔ غالب و کار آفرین، کار کشا کار ساز، یہ غالب بھی ہے کیونکہ اللہ کا ہاتھ ہے، کار آفرین بھی ہے اور کار کشا بھی ہے اور کار ساز بھی ہے۔ اس لیے کنتو یدہ التی یبطشو بہی، التی یبطشو بہا، اس لیے کہ وہ ہاتھ جو ہے اللہ کا ہاتھ ہے، اور اللہ کا ہاتھ جب کسی کو پکڑ لیتا ہے تو پھر چھوڑتا نہیں ہے۔ اللہ کے ولیوں کے ہاتھ میں ہاتھ اس لیے دیے جاتے ہیں تاکہ آپ کے ہاتھ جو ہیں وہ کس کے ہاتھ میں آ جائیں؟ اللہ کے ولی کے ہاتھ میں آ جائیں، جن سے اللہ خود محبت فرماتا ہے۔ اللہ کے ولیوں سے محبت کیجئے، کہ اللہ کے ولیوں سے محبت کرنا جو ہے وہ اللہ سے محبت کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ مجدہ ہمیں اللہ کے ولیوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ حضرات ضرور حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے عرس میں شرکت کیجئے، شمولیت کیجئے، اور وہاں جا کر اپنے قلب کو حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کے قلب سے ملائیے، تو انشاءاللہ ضرور آپ کی بساط کے مطابق، آپ کی قوت کے مطابق، آپ کی حیثیت کے مطابق، آپ کی طاقت کے مطابق انشاءاللہ ضرور آپ کو وہاں سے کچھ نہ کچھ ضرور حاصل ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ مجدہ ہمارے اس گمان کو پورا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی اللہ کے اپنے ولیوں سے ہماری محبت کو برقرار فرمائے۔ اہل سنت و جماعت وہ لوگ ہیں جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، اہل سنت و جماعت وہ لوگ ہیں جو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، تمام انبیاء علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں۔ یہ اہل سنت و جماعت وہ ہیں جو اللہ کے ولیوں سے محبت کرتے ہیں، مشائخ اعظام سے محبت کرتے ہیں، جو علماء کرام سے محبت کرتے ہیں۔ یہ اہل سنت و جماعت وہ ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ الفت چاہت رکھتے ہیں۔ تو اگر کسی کے دل میں خرابی آ جاتی ہے تو بھائی بات ایسی ہے
کوئی شیطان بھی تو ساتھ لگا ہے نا. لیکن جب اندر کا بندہ آپ کو فتویٰ دے دے، جب اندر کا انسان آپ کو فتویٰ دے دے تو اس کے فتوے کو تسلیم کر لیجئے. غلطی ہو جائے تو جا کر معافی مانگ لیجئے. جو پہلے معافی مانگنے کی ابتدا کرتا ہے اس کا مرتبہ جو ہے وہ بڑا ہوگا، وہ بڑی عظمت والا شخص ہوگا، وہ فرشتوں کے جھرمٹ میں ہوگا. میرے عزیز، سب سے پہلے اپنے نفس کی مخالفت کرنا سیکھیے. اللہ تبارک تعالیٰ جل شانہ مجدہ ہمیں دین حق پر چلنے کی، اس کو سمجھنے کی، اس کو سمجھانے کی اور اس پر چلنے کی اور چلانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.